بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 865 اضلاع کے اجتماعات کی رونقیں۔ دعوتی کام مسلمانوں کا مقصد زندگی ہے۔ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اضلاع کے اجتماعات۔ الحمدللہ ہندوستان کے اضلاع کے اجتماعات کی برکت سے پورے ملک میں عید جیسا ماحول ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل و حرکت میں ہیں۔ کہیں اجتماع کے انتظامات ہیں تو کہیں تشکیلیں، کہیں معتکفین کا رونا دھونا اور ان کی دعائیں ہیں تو کہیں خروج کے لیے ترتیب و تفقد۔ یہ رونق اور ہما ہمی ایک اکیلے اللہ کی کرم نوازی اور اس کا فضل ہے۔ اللہ ہمارے ساتھیوں کی ہر طرح کی محنت اور قربانی کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ دعوتی کام مسلمانوں کا مقصد زندگی ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے خدا کو اور اس کے دین کو مان لیا اور حد المقدور عمل بھی کرتے ہیں، بلکہ جب ہم نے خدا کو اپنا رب اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے تو اس کے ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا شعور ہم کو ہونا چاہیے اور جن کے ادا کرنے کی فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ اگر ہم انہیں ادا نہ کریں گے تو اس کے وبال سے دنیا میں چھوٹ سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ وہ ذمہ داریاں صرف یہی نہیں ہیں کہ ہم خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ ہم نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں، بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم تمام دنیا کے سامنے اس دین حق کو پیش کریں تاکہ بروز حشر ہم ان پر گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ گویا ہم نے دعوت دین کو ہر انسان تک پہنچایا جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کے نام سے قرآن میں ہم کو ایک مستقل امت بننے کی جو واحد غرض بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ فائدہ، یعنی یہ دعوتی کام اس امت کو وجود میں لانے کا عین مقصد ہے، جسے ہم نے اگر پورا نہ کیا تو گویا ہم اپنی زندگی یوں ہی بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فرض ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ فائدہ، اور یہ صرف حکم ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی یعنی دین و ایمان ہو اور وہ اسے چھپائے۔ فائدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی اور فی الجملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی
کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ ترجمہ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یعنی بنی اسرائیل پر ذلت و خواری، پستی اور بدحالی مسلط ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، وہ تھی دعوتی محنت سے غفلت۔ دعوت چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کی غضب میں گھر گئے، اور آج امت مسلمہ پر مسلط کردہ ذلت اور مسکنت بھی دعوتی محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ قرآنی آیات کے بعد چند احادیث پر غور فرمائیے۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ ترجمہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک آیت پہنچی ہو۔ دوسری حدیث، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی چاہے یہودی ہو یا عیسائی، میری دعوت کو سنے اور اس دین پر جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ یقیناً دوزخی ہوگا۔ یعنی قیامت تک دنیا کے تمام انسان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی عقیدے اور مذہب سے ہو، وہ سب کے سب ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ مسلمانوں پر اتنی بڑی اور عظیم ذمہ داری ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک دین اور دعوت دین پہنچائیں، تاکہ وہ سن کر اور سمجھ کر اپنی آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کریں یا پھر انکار کرنے والے بنیں، اور امت مسلمہ ان پر بروز قیامت شاہد بن جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اے لوگو، خدائے برتر نے مجھے تمام عالم کے لیے رسول اور پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں پوری دنیا کے لیے خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے رب السماوات والارض کا پیغام تمام دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی حجت پوری ہو جائے۔ دعوت ربانی اور پیغام الہی سے کائنات کی کوئی قوم اور کوئی جماعت محروم نہ رہے۔ جاؤ خدا کے بھروسے پر دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام سنا دو۔ دیکھو، تمہارا وجود اور تمہاری زندگی اللہ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ خدا کی جنت اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے معاملات میں تو شریک رہتا ہے اور ان کے اچھے کاموں کو نصیحت اور تلقین نہیں کرتا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے خاص طور سے اور دوسرے انسانوں کی طرف عمومی حیثیت سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک سخت عذاب سے اور دوزخ سے ڈرانے والا ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو نبیوں اور رسولوں پر عائد کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسوز پیغمبرانہ کوششوں اور گمراہ بندوں کی احمقانہ حرکتوں کو ایک بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں کو ناکام بنائے دے رہے ہیں اور آگ میں گر رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی ذمہ داری کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا، لیکن ان تمام تسلیوں کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ خدا سے بھٹکے ہوئے نادان انسانوں کی ہدایت کے لیے گھلے جاتے ہیں، اور آپ کے فکر اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ گمراہی سے بچانے اور ہدایت کی طرف بلانے کا شوق، تڑپ اور ولولہ اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ اپنے چچا ابو طالب کو بستر مرگ پر دیکھتے ہیں تو احساس فرض اور شوق ہدایت سے بےتاب ہو کر سوز میں ڈوبی ہوئی دلگیر آواز میں دھیرے سے کہتے ہیں، چچا جان، آپ ابھی بھی کلمہ توحید پڑھ لیجئے، میرے کان ہی میں آہستہ سے کہہ دیجئے، اگر آپ اس وقت بھی کلمہ توحید کا اقرار کر لیں تو خدا کے حضور میں بھری عدالت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں
اونٹنی پر سوار ہو کر تقریباً 1.5 لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین و اذعان اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے خدا کے احکام بتاتے اور ہدایات دیتے ہیں، لیکن ذمہ داری کے احساس کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں۔ لوگوں ذرا مجھے جواب دو، اس وقت تم کیا کہو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے کھرے کھوٹے کی خوب نصیحت فرما دی۔ مجمع کی اجتماعی شہادت اور فضا کو لرزا دینے والی اجتماعی آواز سے بھی آپ کو تسکین نہ ہوئی، اور آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا، خدا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ پھر تیسری بار فرمایا، خدایا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ خدایا یہ صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک ٹھیک تیرا دین لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور ایک بار آپ کو احساس فرض نے پھر جھنجھوڑا کہ نامعلوم امت کے کتنے ہی افراد یہاں موجود نہ ہو اور ان تک آپ کی بات نہ پہنچ سکی ہو، تو آپ نے حاضرین کو وصیت فرمائی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں میری باتیں پہنچا دیں۔ اور یہ آپ کی اسی شدت احساس کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال سے برابر یہ پیغام ان کروڑوں انسانوں کو برابر پہنچ رہا ہے جو اس دن عرفات میں موجود نہ تھے۔ دعوت کی ذمہ داری کے شدید ترین احساس کی جو مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس سے پہلے نہ آسمان نے کبھی دیکھا اور نہ اولاد آدم نے کبھی سنا، اور نہ آئندہ اس کی توقع ہے۔ قرآن کی ان آیات، احادیث رسول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ فریضہ دعوت اصلاً اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنی امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور تاکید کی ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ہمارے اسلاف نے اس حکم پر کس طرح عمل کیا اور دعوت کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں دی۔ علم و فہم کا فقدان۔ ہم مسلسل ارباب دارالعلوم سے اور ان کے فرزندان و تلامذہ سے عالمی شورا کی شرعی حیثیت کے بارے میں سوال کرتے آ رہے ہیں۔ خدارا آپ لوگ فتویٰ دیں اور امت مسلمہ کے شبہات کو دور فرمائیں، مگر بجائے اس کے کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کو کتاب اور سنت سے ثابت کیا جاتا اور فتوے کی شکل میں عوام کے سامنے اس قضیے کو رکھا جاتا، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ البتہ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دارالعلوم اس مسئلے میں غیر جانبدار ہیں۔ فائدہ: مسئلہ شرعی احکام سے متعلق پوچھا جاتا ہے اور جواب انتظامی امور سے متعلق دیا جاتا ہے کہ دارالعلوم امارت اور شورائیت کے قضیے میں غیر جانبدار ہے۔ تبلیغ کا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ سوال انتظامی امور سے نہیں بلکہ بغیر امیر کے بنائی گئی عالمی شورا اور اس کے مینہج سے متعلق شرعی فتوے سے ہے، مگر 6 سال ہو گئے آج تک جواب ندارت۔ افسوس ہے کہ آج تک کسی مفتی صاحب یا کسی مولوی صاحب سے یہ نہیں ہو سکا کہ کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ سے عالمی شورا کی شرعی حیثیت کو کی تحریک قرار دے۔ ہم بے شمار دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بغیر امیر والی عالمی شورا غیر اسلامی دجل و فریب پر مبنی اسلام دشمن کمیونسٹ تحریک ہے۔ کتنے ہی گروپس میڈیا پر ہیں، مگر کسی گروپ کو اس بات کی توفیق اور ہمت اور استقلال نصیب نہیں ہوا کہ وہ کتاب سنت کی روشنی میں حق کے حق ہونے کو اور باطل کے باطل ہونے کو اعلانیہ طور پر اپنے چینل سے وائرل کرے۔ امارت کے حق ہونے کی بات چلتی ہے تو فوراً مولانا سعد صاحب کی ذاتیات پر بحث چھڑ جاتی ہے، حالانکہ امارت اور شورائیت کی بحث میں نہ مولوی ابراہیم صاحب دیولہ کی ذکر کی ضرورت نہ ہی مولانا سعد صاحب کے ذکر کی ضرورت ہے، مگر عصبیت اور دشمنی نے اہل علم کی سوچ ہی پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ سوال شریعت سے متعلق ہوتا ہے تو جواب انتظامی امور کی بابت دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا مفتیان دارالعلوم کی علمی استعداد چھن گئی ہے؟
کیا ہمارا دارالعلوم وحی کی برکات سے محروم تو نہیں ہو گیا؟ عالمی شورا کی تبلیغ۔ عالمی شورا کا کوئی امیر نہیں، فیصل کا بدل بدل کر ہونا، مشورے کا فیصلہ دین کی افادیت پر نہیں بلکہ ساتھیوں کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر کثرت رائے پر کیا جانا۔ نمبر 4، وضاحتی بیان کے نام پر مولانا سعد صاحب پر جھوٹ، چغلی، بہتان اور الزامات لگانا۔ نمبر 5، تبلیغ سے تشکیلی نظام کو خارج کر دینا، جس کی وجہ سے شورائیوں کے اجتماعات اور مشوروں سے جماعتوں کا نکلنا ختم ہو گیا۔ حالیہ وقت میں ناپا تعلق آنند گجرات کے اجتماع میں اچانک طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے نے شورائیوں کی آنکھیں کھول دی۔ بھائی اقبال پٹنی صاحب جیسے شورائی ذمہ دار کو بیان جاری کرنا پڑا، اور اس بیان میں پٹنی صاحب نے شورائیت والوں سے 2 ٹوک خطاب کیا اور اس فساد شورائیت کو ختم کرنے، توبہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی ترغیب اور ترہیب بیان کی۔ اللہ پٹنی صاحب کو قبول فرمائے اور اس بیان کی برکت سے سینکڑوں کی تعداد میں شورائیوں کا توبہ کرنا اور عمارت والی دعوتی محنت کی طرف لوٹنا ہوا۔ سعادت مند قلوب و واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہو اور وہ اپنی ضد اور انانیت کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اضلاع کے اجتماعات نے انسانیت کے قلوب کو راہ حق کی طرف موڑ دیا ہے۔ سینکڑوں جماعتیں نکل رہی ہے، شورائیت والے کثرت کے ساتھ عمارت کی طرف آ رہے ہیں۔ ساری دنیا سے یہی خبریں اور جماعتیں آ رہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جمعیت کے نام پر چند علماء مرکز نظام الدین اور وہاں سے چلنے والی دعوتی ترتیب کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، مثلا مولوی عبدالقوا صاحب حیدرآبادی وغیرہ، تو اس سے جمعیت ہی کا نقصان ہے۔ تبلیغی عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو جانے کے برے نتائج سے حضرت ارشد مدنی صاحب بہت خوب واقف ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا کے علماء کرام اور مقررین عظام سے گزارش ہے کہ علاقوں کی تبلیغی فضا کو مقدر ہونے سے بچائے۔ ملک کے سنگین احوال سے آپ احباب بخوبی واقف ہیں۔ دعوتی محنت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھائے، یہی تو آپ جیسے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ پارٹی بازی فرعونی کا کام ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ کر رکھا تھا اور ایک فرقے کو ان میں سے کمزور کر رکھا تھا۔ تنبیہ، باطل طاغوتی نظام یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ شورائی طاغوت نے اصول شرعیت وضع کرتے وقت اسی فرعونی طرز حکمرانی کو اختیار کیا، یعنی سب سے پہلے 100 سالہ الیاسی تبلیغ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی مہم چلائے۔ لوگ نفس پرست ہو کے ہیں، اس لیے تشکیل کے نظام کو برخاست کر دیا جائے، یعنی ہر طرح کی آسانی دے دی جائے تاکہ مجمع ہمارا ہو کر رہ جائے۔ لوگ جب طاغوتی نظام کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ طاغوت کی اطاعت کی وجہ سے شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی شرعیت والی پارٹی کو چمکانے کی خاطر امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا شِيَعًا، اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی اختیار کی اور گروہوں میں بڑھ گئے۔ اب جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ اترا رہا ہے۔ فائدہ، ہر فرقہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، جبکہ حقانیت کی پہچان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی، یعنی حق وہ ہے جس پر ما انا علیہ و اصحابی میں اور میرے صحابہ ہیں، اور جو اس راہ پر چلنے والا ہوگا وہی سچا گروہ راہ حق پر ہے۔ اللہ ہمیں اسی گروہ میں سے بنا دے جو سیرت طیبہ کو سر آنکھوں پر رکھے، اور اللہ تعالی انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.